الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہم قسطنطنیہ اور رومیہ کی فتح کے بارے میں بات کریں گے۔ تو قسطنطنیہ شہر امام مہدی علیہ الرضوان کے دور میں فتح ہوگا، اور روم یعنی اٹلی جو عیسائیت کا مرکز ہے اس کو بھی امام مہدی علیہ الرضوان فتح کریں گے۔ تو قسطنطنیہ شہر کے بارے میں یہ جاننا چاہیے کہ یہ شہر موجودہ جو ترکی ہے اس کا شہر ہے جس کا نام استنبول ہے۔ 857 ہجری بمطابق 1453 عیسوی کو محمد الفاتح نے اس شہر کو فتح کیا تھا، اور اس کا نام اسلامبول یا آستانہ رکھا تھا۔ عثمانی دور میں یہ شہر دارالخلافہ رہا۔ پھر اس امت میں ایک منحوس خائن اور ڈونما یہودی مصطفیٰ کمال اتا ترک، جس نے خلافت عثمانیہ کو تباہ کر دیا اور ختم کر دیا، اور اسلامی ملک اور مملکت کو ایک سیکولر ملک میں تبدیل کیا۔ 1930 میں اس میں اور بھی قومی تبدیلیاں ہوئیں، اور اس کے ساتھ اس کا نام بھی تبدیل کر دیا گیا۔ تو آثار و روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ پر 3 حملے ہوں گے۔ حضرت ابو فراس فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ تم قسطنطنیہ پر 3 بار حملہ آور ہوں گے۔ پہلی بار بلا اور مصیبت ہوگی، دوسری بار صلح کے ذریعے ہوگی، یہاں تک کہ مسلمان وہاں مساجد بنائیں گے اور قسطنطنیہ کے اس جانب جہاد میں حصہ لیں گے۔ پھر واپس قسطنطنیہ آئیں گے، اور تیسری بار تم تکبیر یعنی اللہ اکبر کے نعروں سے اس شہر کو فتح کرو گے۔ تو اس کا 1/3 حصہ خراب ہوگا، 1/3 حصہ اللہ تعالیٰ جلا کر یعنی اس کو جلا کر راکھ کر ڈالیں گے، اور باقی 1/3 تم ناپ کر وہ اس کو تقسیم کرو گے۔ یہ روایت کتاب الفتن نعیم المحمد میں ذکر ہے۔ اور حمود تویجری رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ ان خارق عادت امور میں جو آخری زمانے میں وقوع پذیر ہوں گی، ان میں سے قسطنطنیہ شہر کا تکبیر اور لا الہ الا اللہ یعنی تکبیر و تحلیل سے فتح ہونا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ تو 3 بار قسطنطنیہ پر جہاد کے لیے جو چڑھائی ہوگی، اور 2 مرتبہ یہ ان میں سے پہلے فتح ہوا ہے۔ پہلی بار جو مسلمہ بن عبد الملک کے دور میں مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا، مگر ان کو فتح حاصل نہ ہوئی۔ دوسری بار عثمانی خلیفہ محمد الفاتح نے جہاد کیا اور وہاں کا سب سے بڑا کنیسہ ایک بڑی مسجد میں تبدیل کیا۔ یہ دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتا ہے۔ اس دور میں یہ شہر دارالخلافہ رہا۔ یہاں سے وہ دیگر علاقوں پر حملے کرتے تھے۔ تیسری بار مسلمان جب حملہ کریں گے تو تسبیح اور تحلیل یعنی مظاہروں اور تکبیر و تحلیل کی آوازوں سے اس کو فتح کیا جائے گا جو ابھی باقی ہے۔ یہ شہر امام مہدی کے دور میں فتح ہوگا، اور ان سیکولر حکمرانوں کے چنگل سے یہ آزاد ہوگا اور اسلامی خلافت میں شامل ہوگا۔ عبداللہ خثمی اپنے والد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، جس کو امام احمد نے مسند میں اور بزار نے ابن خزیمہ و طبرانی نے نقل کیا ہے۔
اور حاکم نے اس کو صحیح الاسناد کہا ہے۔ روایت یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ضرور ضرور تم قسطنطنیہ شہر فتح کرو گے، اور اس جہاد کا امیر اور وہ لشکر کیا ہی اچھا اور بہتر ہے۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ مسلمہ بن عبد الملک نے مجھے بلایا اور اس لشکر کے بارے میں پوچھا تو میں نے آپ کو یہ حدیث بیان کی، تو مسلمہ نے قسطنطنیہ کا جہاد کیا۔ اس حدیث سے اس لشکر میں شریک ہونے والے فوجیوں اور لوگوں کے اور ان کے امیر کا اچھا ہونا اور بہتر ہونا معلوم ہوتا ہے، جو ایک قسم کا تزکیہ ہے۔ اور امام ابن ماجہ اور ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت منقول ہے کہ اگر دنیا کی زندگی میں ایک دن بھی باقی ہو تو اس دن کو اللہ تعالیٰ طویل اور لمبا کر کے میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو حکومت دیں گے جو قسطنطنیہ اور دیلم کے پہاڑ بھی فتح کریں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اگر دنیا کی زندگی میں ایک دن بھی باقی ہو تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کریں گے یہاں تک کہ ان کو فتح کریں گے۔ حضرت کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب مسلمانوں کے اسلحے کا قریبی ڈیپو وہ اور حفاظت پہروں کی جو چوکیدار کا مقام ہے وہ بولا میں نہ ہوگا۔ پھر فرمایا، اے علی اے علی اے علی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میرے باپ آپ پر قربان ہوں۔ فرمایا، تم انگریزوں سے عنقریب لڑو گے، تمہارے بعد آنے والے لوگ بھی انگریزوں سے لڑیں گے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے منتخب عمدہ قوی اور خوبصورت نوجوانوں کی ایک جماعت حجاز سے نکلے گی جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے، اور قسطنطنیہ شہر وہ تسبیح اور تکبیر سے فتح کریں گے۔ اس جنگ میں تمہیں اتنی غنیمتیں ملیں گی جتنی اس سے پہلے تمہیں نہیں ملی ہوں گی، یہاں تک کہ غنیمتیں ڈالوں میں بھر بھر کر تقسیم کرو گے۔ پھر اس وقت ایک شخص آئے گا کہ دجال تمہارے اولاد میں نکل چکا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ یہ بات جھوٹی ہوگی، اس کو پکڑنے والا بھی پشیمان ہوگا اور چھوڑنے والا بھی پشیمان ہوگا، یعنی مال غنیمت جو ہوگا اس کو لینے والا اور اس کو چھوڑنے والا دونوں۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ پہلی بار فتح عثمانی خلیفہ سلطان محمد الفاتح کے دور میں ہو چکا ہے، اور یہ بات معلوم ہے یہ پیشنگوئی 800 سال بعد پوری ہوئی، اور عنقریب دوسری پیشگوئی بھی پوری ہوگی، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، یعنی کچھ مدت بعد اس خبر کا علم تمہیں ہو جائے گا۔ محمد زہیر حبیب لکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ سے متعلق روایات میں 2 بار فتح ہونے کی بات ہے، پہلی بار جنگ کے ذریعے اور دوسری بار تکبیر کے ذریعے۔ رشید رضا فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک شیخ محمود نشابہ نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ بدبخت ترکوں سے عرب اس شہر کو پتہ کریں گے۔ علامہ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ کی فتح کا جو الہی وعدہ ہے یہ بشارت اس وقت پوری ہوگی جب مسلمان واپس اپنے دین کی طرف رجوع کریں گے۔ جہاں تک ترکوں کا قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا جو واقعہ ہے وہ حقیقت میں آنے والے سب سے عظیم فتح کے لیے ایک تمہید ہے،
کیونکہ سقوط خلافت کے بعد گویا یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق ان قریب یہ دوبارہ فتح ہوگا، اور دوسری بار فتح امام مہدی کی قیادت میں اہل حجاز اور بنو اسحاق کے بہترین نوجوانوں کی وجہ سے ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔